أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر،
ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت وسطانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، حضرت وسطانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہے تڑپا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہے تڑپا گئے، حضرت وسطانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، تھے وہ سایہ علم کا سر پر ہمارے ہر گھڑی، تھے وہ سایہ علم کا سر پر ہمارے ہر گھڑی، ہر قدم سنت پہ چل کے، ہر قدم سنت پہ چل کے راہ حق دکھلا گئے، حضرت وسطانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، درس گاہوں میں جہاں قرآن کی مہکاری تھی، درس گاہوں میں جہاں قرآن کی مہکاری تھی، وہ صدائے نور بن کر ہر زباں پر چھا گئے، وہ صدائے نور بن کر ہر زباں پر چھا گئے، حضرت وسطانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہے تڑپا گئے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اس میں دو بھائیوں کا ذکر ہے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو نیکی کریں گا، جو اچھے اعمال کریں گا تو اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے گا۔ دو بھائی رہتے تھے، یتیم تھے، اب ان کے مکان کی دیوار گرنے کو تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بنا دی۔ اب وہ بنائی، بہت لمبی تفسیر ہے، تو وہ اس لیے بنائی کہ ان کے والد نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو توفیق دی تو انہوں نے وہ دیوار ان کو بنا دی۔ اب میں یوں کہوں گا آپ کو کہ دیکھیے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے
وہ ہمارے خاندان کے اوپر. تو میں آپ کو وہی کہنے جاؤں گا کہ ہمارا خاندان ایک کھیتی والے تھے ہم لوگ اور کاشتکار تھے، لیکن ہمارے دادا جو تھے یعنی مولوی فاروق اور مولوی بنیامین کے تو پر دادا، لیکن میرے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے سگے دادا یہ بہت نیک تھے. اور میرے دادا کے 5 لڑکے، اس میں ایک میرے بڑے ابا تھے، ان کے بعد حضرت مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ کے والد حاجی اسماعیل، اور ان کے بعد ایک تھے حاجی یوسف، اور ان کے بعد خود میرے والد حاجی آدم، اور ان کے بعد حاجی محمد. اب میں آپ کو ان کی لمبی داستان نہ سناتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے کہ ہمارے دادا کوساڑی کی مسجد کے متولی تھے، اور الحمدللہ جب انہوں نے متولی کا جب آخری ٹائم آیا کہ اب دوسرے کسی کو ذمہ داری سونپنا ہے تو ہمارے دادا نے پائی کا حساب دے دیا تھا. اور اس زمانے میں ہمارے دادا کے زمانے میں یعنی ہم تو ابھی موجود بھی نہیں تھے، تو ہمارے علاقے میں ایک 2 بڑے بزرگ آئے، بڑے اللہ والے لوگ آئے. تو اس میں سے ایک ہمارے وہاں ٹاپی ندی کے کنارے ایک شہر ہے کھولور. تو ایک اللہ کے بندے نے کھولور کی مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اور ایک اللہ والے نے ہمارا آبائی وطن کوساڑی، تو کوساڑی گاؤں کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کے اندر سے یعنی محراب میں سے ایک نور نکلا باہر مسجد سے اور آسمان کی طرف جا کے پھیل گیا اور پورا آسمان کو روشن کر دیا. اب ہوا ایسا کہ ہمارا جو باپ دادا کا گاؤں کوساڑی، تو جیسے یہ مسجد کے پیچھے جو مکانات ہے ویسا ہی ہمارے مکانات بالکل مسجد کے سامنے تھے. تو حضرت اس کی خواب کی تعبیر اس وقت کسی نے پوچھی نہ پوچھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آج کے علماء کہہ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جو خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی تعبیر حضرت مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ آئی کہ حضرت مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں وہ نور تھا اور وہ جا کر آسمانوں میں پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے وہ کام لیا کہ وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ خود 1999 کے اندر میں خود بیٹھا ہوا تھا. ابھی تو اپنے سلیمیہ کی بنیاد پڑی تھی، کچھ ریٹی وغیرہ ڈالی ہوئی تھی. عصر کی نماز کے وقت حضرت آئے، حضرت نے نماز پڑھی، ہم نے لوٹے سے وضو کرا کر وہاں نماز پڑھی ریٹی کے اوپر ہی. اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ موسیٰ کہیں بڑی مسجد بنانا ہے، کوئی جگہ بتا یار. اور ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار مولانا کہیں اچھی جگہ دیکھو، کوئی بڑی مسجد بنانا ہے. تو میں نے کہا حضرت سلوڑ جامع مسجد کو شہید کر کے وہاں پر اپنے کو جامع مسجد بنانا ہے. تو کہا کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت. تو میں نے کہا کہ مولانا میں جب 1999 میں یہاں رہتا تھا تو کونے میں ایک روم تھا پترے کا، اس میں سوتا تھا یہاں پر. اور مرحوم اپنے سردار بھائی کے والد صاحب، اسی طریقے سے مولانا عارف صاحب کے والد صاحب اور بہت سارے بزرگ لوگ بیچارے اللہ کے رحمت میں چلے گئے، وہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا کو بولو کہ یار ہماری مسجد بناوے. کیوں
کہ یہ جو نقشے لٹکے ہوئے ہیں کئی سالوں سے لٹکے ہوئے، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کارروائی ہوئی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب حضرت آئے تو حضرت کو میں نے کہا تو حضرت کہہ رہے کہ مولوی موسیٰ رات کا سونے کا انتظام کرو. تو میں نے حضرت کو نبی سیٹ کی پوری پیچھے کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر سونے کا انتظام کیا، اور رات میں مغرب کی نماز کے وقت حضرت کے پاس آیا، اور پھر میں نے امیر صاحب اور صدر صاحب، مرحوم بیکو بھائی، بیکو سیٹ، موسیٰ سیٹ، بہت سارے تھے جو دنیا میں سے چلے گئے. خیر انہوں نے کہا کہ آپ صبح میں جمع ہو جائیے، مولانا کو میں لے کر آ رہا ہوں. تو فجر کی نماز ہم لوگوں نے حضرت کے ساتھ یہاں پڑھی، پھر حضرت نے تشکیل کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ مسجد کا بھی سبب الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ بنے تھے. آپ لوگ سب واقف ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے آج یہ سلیمیہ مدرسہ جس میں الحمدللہ ابھی 550 لڑکے ہیں، 700 لڑکیاں ہیں، اور الحمدللہ جس وقت ہمارے سلور شہر والوں نے 3 ایکڑ زمین وقف کی تھی، آج اللہ کا کرم کہ وہاں پر 27 ایکڑ زمین ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ادارہ قائم ہے. وہ سب الحمدللہ ہمارے حضرت کی ہی برکت ہے. اور ہمارے خاندان کے بارے میں کہوں گا کہ الحمدللہ کہ یہ صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، ایسے پابند تھے کہ ہمارے مولوی فاروق کے دادا یعنی میرے بڑے ابا وہ ہم کو کہتے تھے کہ تیرے دادا موسیٰ ہم لوگ جب فجر کی نماز میں اگر نہیں دکھتے تھے تو ہمارے کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی، یہاں تک کہ ہمیں اگر ہمارا گاؤں وستان اور کوساڑی کے درمیان بیچ کا حصہ 3 کلومیٹر کا ہے، کبھی ہم لوگ وہاں سوتے تھے، جب کبھی ادھر آتے تھے آنے دینے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تھی، تاخیر ہو جاتی تھی، رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، تو ہمارے دادا اس پہ بھی پکڑ کرتے تھے. اور الحمدللہ مولانا فاروق صاحب اور مولانا بنیامین کے جو دادا یعنی میرے بڑے ابا اور میرے خود والد صاحب یہ مولوی فاروق صاحب آپ کو کہیں گے کہ یہ لوگ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسجد سے اٹھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. اور میرے پورے چچا الحمدللہ تہجد کے پابند، نماز صلات کے پابند، یہاں تک کہ ہماری یعنی ان کی موجودگی میں ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کی موجودگی میں نماز چھوڑے. اتنی سختی کرتے تھے ہمارے پر کہ نماز قائم کرو، اور ہم لوگوں کو کہیں گے کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور اگر ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر دوسروں کو کیا ہوگا. خیر الحمدللہ اس ہمارے دادا کے نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی نہیں، تو ایک دادا کے 5 لڑکے تھے تو کوساڑی کا رہنے والے تھے. اب ہمارے دادا کی جو زمین تھی تو وستان انہوں نے الگ سے گاؤں بسایا. ہمارا گاؤں بسانے کا ذریعہ بھی ہمارے دادا ہی ہے، دادا نے ہی گاؤں بسایا. چھوٹا سا دیہات ہے، 6 یا 5 7 مکان ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ایک واقعہ یہ بھی میں کہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کوساڑی آئے تھے تو ہمارے دادا نے ان کی بہت خدمت کیا تھا. تو حضرت نے میرے دادوں کو کہا تھا اللہ تعالیٰ تیرے خاندان میں علماء پیدا کرے، اور ہمارے خاندان میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم حضرت مولانا غلام رحمت اللہ علیہ، ان سے پہلے ہمارے خاندان میں کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، سب سے پہلے عالم ہمارے حضرت مولانا غلام رحمت اللہ علیہ. الحمدللہ آج دیکھنے جاوے 100 یا 150 حافظ قرآن ملیں گے اور 100 سے زائد عالم ملیں گے، بس اتنے چھوٹے ہمارے 5-6 مکان کے اندر. اسی طریقے سے الحمدللہ واقعے تو بہت ہیں ہمارے خاندان کے، لیکن ان بزرگان دین کو بھی سننا ہے آپ کو. میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ ہمارے دادا تہجد کے بڑے پابند تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابھی آج ہمارے حضرت مولانا حنیف وستانوی دامت برکاتہم جو بھاؤنگر گجرات کے شیخ الحدیث محتمی میں ہے،
اور ہمارے حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہے، بڑے داماد، انہوں نے ایک عجیب بات سنائی. انہوں نے کہا کہ مولوی موسیٰ ایک وقت ایسا ہوا، یعنی میرے والد صاحب نے گجرات کاٹھیاواڑ بھاونگر سے جہاز کے اندر، پانی کے جہاز میں گھوڑے خریدے اور اس کو اس جہاز میں، اس واہن میں، اس بوٹ کے اندر رکھے اور جانے لگے. اور وہ دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا لگ بھگ 300 کلومیٹر، لیکن دریا کے اندر سے ایک دم قریب ہو جاتا تھا. خیر اب وہ جہاز چلنے لگا. اب لگ بھگ 4:30 یا 4 بج رہے تھے صبح کے، اور اب قریب تھا کہ کنارہ آ جاوے. تو اتنے میں جہاز ہلنے لگا، ڈگمگانے لگا اور طوفان آیا دریا کے اندر. اب وہ ملا جو کشتی چلانے والا وہ گھبرا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری لائف کے اندر میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا خطرناک طوفان آیا ہے اور شاید ہی اپن بچ پائیں گے. اور اب ایک کام کرو، بڑا جہاز تھا، بڑے لوگ تھے، ہر آدمی اپنے اپنے رب کو یاد کرو اور اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گا، ورنہ شکل نظر نہیں آ رہی کہ ہم بچ پائیں گے. ہمارے والد رو رہے ہیں اور میرے والد کے ساتھ میرے ماموں تھے. اب وہی 4:30 بجے کا ٹائم، ہمارے وستان کے اندر چھوٹی سی مسجد تھی، لکڑی کی تھی مسجد. اس میں میرے دادا سب سے پہلے آئے. میرے دادا کے بعد مولانا فاروق صاحب کے دادا یعنی میرے بڑے ابا حاجی اسماعیل آئے. پھر ان کے بعد دوسرے تیسرے، ایسے کر کے 4 بھائی آ کر بیٹھے. تو میرے دادا اٹھے اور اٹھنے کے بعد اذان دی فجر کی اور کہا اسماعیل آج آدم کی خیر نہیں ہے، بس دعا کرو آج آدم کی خیر نہیں ہے، یعنی میرے والد کی خیر نہیں ہے. تو کہا کہ ابا کیا ہوا؟ مجھے لگا ہے کہ یہ کہیں پھنسا ہوا ہے، بس آپ لوگ دعا کرو. اور روتے گئے اور دعا کرتے گئے. میرے والد جب آئے شام کو گھوڑے لے کر، جب آئے تو کہا ڈائریکٹ میرے دادا نے کہا آدم کیسا رہا؟ کہا والد صاحب بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان کہ لائف میں پہلی مرتبہ. اور ملا نے کہہ دیا تھا کہ آج اپن گئے اور آپ ہو گئے. تو کہا کہ بیٹے تو اور سب ہماری ہی دعاؤں سے بچ گئے. تو کہا کہ ٹائم کون سا تھا؟ تو کہا 4، 4:15، 4:30. تو کہا تیرے بھائیوں سے پوچھ لے کہ وہی ٹائم میں ہم نے کیا کہا تھا اور وہی ٹائم میں ہم تمام باپ بیٹے دعا میں لگے ہوئے تھے. تو میرے دادا مستجاب الدعوات تھے الحمدللہ. حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ بار بار اپنے بیانوں میں کہتے رہتے تھے کہ میرے دادا بہت نیک تھے، میرے دادا مستجاب الدعوات تھے اور میرے دادا نے ہمارے لیے بہت محنت کی، بہت دعائیں دی. تو آج ہمارے دادا کی وجہ سے ہمارے باپ دادا وغیرہ تمام نیک تھے. تو آج الحمدللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا اور ہم آپ لوگوں کے سامنے چھوٹی موٹی خدمتیں کر رہے ہیں، وہ سب انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو الحمدللہ اس کا نیکی کا بدلہ ملتا ہے. ضروری ہے کہ ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوں گی. ماں باپ اگر نیک نہیں ہے تو بچوں کے لیے بہت بہت پریشانی کا مسئلہ. اس لیے ہم چاہیے کہ ہم خود اچھے کام کریں، ہمارے اولادوں کے لیے دعائیں کریں اور علماء سے محبت رکھیں. ایک بات یہ بھی ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے دادا کو کہا تھا کہ تو علماء سے محبت رکھتا ہے، تیرے گھر میں اللہ علماء پیدا کریں گے. تو آج الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے وہاں اور ہمارے خاندان میں زبردست الحمدللہ عالم کی ایک لائن لگ گئی، ایک قطار لگ گئی. آپ دیکھ لیجئے ہمارے وہاں الحمدللہ مولانا حنیف وستانوی شیخ الحدیث، حضرت مولانا حذیفہ دامت برکاتہم حضرت کے چہیتے بچے، اور ماشاءاللہ آج رئیس الجامعہ بنے. آج اللہ نے ان کو ایسی زبردست صلاحیت دی کہ
وہ کہہ رہے کہ مولانا ایک مرتبہ میں امتحان کا زمانہ تھا اور کتابیں یاد کر رہا تھا. اب میں بھی کچھ سوچا نہیں اور پڑھتے رہا تو رات کو 2-2:30 بجے بج رہے تھے. اور اتنے میں میرے والد کہیں سفر میں سے آ گئے تو میرے والد جیسے آئے تو میں نے دروازہ کھولا تو کہا کہ ابا کو میں نے پہلے پانی دیا تو کہا ابا آپ سو جاؤ، میں آپ کو بدن دبا دوں، آپ تھک گئے ہوں گے. تو مولانا حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے والد کی خدمت کرنا شروع کیا، میرے والد سو گئے اور میں دباتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اور مولانا کی آنکھ کھلی تو کہا بیٹا تو سویا نہیں؟ تو کہ نہیں. تو مولانا رو پڑے، بڑے حضرت رو پڑے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوب علم سے نوازے، اور بہت ساری دعائیں دی. تو مولانا حذیفہ کہہ رہے ہیں جب سے میرے والد نے وہ مجھے دعائیں دی، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن اور احادیث کے زبردست علوم کھولے میرے کے اوپر. اور الحمدللہ جب سے مجھے ہر چیز ہمارے مسئلے میں سمجھ میں آئے. تو آج یہ وہی خاندان ہے کہ مولانا وستانوی کے بعد مولانا حذیفہ اور ہمارے حضرت مولانا حنیف وستانوی جو بھاؤنگر کے اندر شیخ الحدیث ہے. اسی طریقے سے مولانا فاروق وستانوی، یہ مولانا فاروق مجھے یہاں لانے کے ذریعہ مولوی فاروق صاحب وستانوی بنے. میں جب پہلے نانے گاؤں میں آیا تو نانے گاؤں سے میں چلا جا رہا تھا، میں ساؤتھ افریقہ میں پڑھاتا تھا. جب میں یہاں آیا اور ساؤتھ افریقہ میں جب میں پڑھاتا تھا میرا سرہانے پر موبائل رہتا تھے، فون رہتے تھے. الحمدللہ میرے دروازے پہ گاڑی رہتی تھی. جب میں یہاں آیا تو مجھے نانے گاؤں میں رکھ دیا، نہ گاڑی نہ فون نہ کچھ نہیں. 3 مہینے ہوئے حضرت آئے، میں نے کہا حضرت میں نہیں رہتا یہاں. حضرت کہہ رہے یار. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں امیر صاحب وغیرہ سب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولوی موسیٰ ہمارے پاس سلیمیہ مدرسہ چل رہا ہے، ہمیں حضرت کو سونپنا ہے. ہم کہہ رہے کہ چلو آپ لوگ. تو میں نے تمام کو بھر کر 2-4 گاڑیاں لے کر الحمدللہ اس میں سے ابھی بہت سارے بزرگ ہوں گے بھی تو ان کو لے کر چلا گیا اور وہاں پر الحمدللہ حضرت کے بعد گیا. حضرت نے قبول کر لیا اور پھر یہ آپ کے سامنے جو مدرسہ ہے مرکز اسلامی سلیمیہ، یہ وہی اسی کی بنیاد پڑی. تو میں جب چلا جا رہا تھا تو یہ مولوی فاروق نے کہا کہ نہیں مولوی موسیٰ جا مت. حالانکہ میں تو ان کا چچا لگتا ہوں لیکن انہوں نے میری بہت ہیلپ کیا، مجھے بہت انہوں نے دلاسا دیا اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے میں یہاں پر رہا. تو اسی طریقے سے اب مولانا حذیفہ، مولانا حنیف، مولانا فاروق اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے بھتیجے مولوی بنیامین. اب مولوی بنیامین بھی الحمدللہ آج انواع مدرسے کے اندر شیخ الحدیث ہے، ماشاءاللہ محتمیم بھی ہیں. اللہ نے ان سے بھی بہت کام لیا. اور اسی طریقے سے ہمارے وستانوی خاندان ایک چھوٹے سے دیہات اور ایک چھوٹے سے کھیتی کرنے والے انسان، اور ان سے اللہ نے ایک کام لیا. تو آپ کو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، بس انہوں نے اللہ سے لگایا، اللہ سے خوب مانگا اور اللہ کے سامنے گر گرائے، بہت روئے، صوم صلات کے خوب پابند رہے. تو ہم بھائی یہی کہیں گے آپ کو کہ آپ لوگ ہم تمام صوم و صلات کے پابند رہیں. ہم اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام کے لیے نیک دلی مانگیں گے، ان کے لیے، تمام کے لیے، امت کے لیے ہم لوگ چاہیں کہ بھائی سب کے لیے مانگیں گے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہماری اولادوں کو بھی دین کا کام لے، حافظ قرآن، عالم دین بناوے. تو میرے یہ چھوٹا سا مختصر حضرت کا خاندان کا میں نے تعارف کیا. اب جو لغزش ہو گئی ہوں گی تو معافی چاہ رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. وقال تعالی
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بہت ہی زیادہ قابل احترام، قابل تکریم اس بزم کے صدر، اسی طرح مشفقی مربی برادر محترم حضرت مولانا فاروق صاحب وستانوی، عم محترم حضرت مولانا موسیٰ صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مجھ جیسے ناچیز کو بڑوں کے سامنے یہاں بٹھایا گیا جس کا میں نہ کوئی قابل تھا نہ مجھ میں کوئی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ عم محترم کی تعلیمی مشن کو مجھے بیان کرنے کے لیے مکلف کیا گیا، میں اپنے بڑوں سے توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی توجہات کو میری طرف مبذول فرمائیں تاکہ ان کی توجہات سے اللہ تبارک و تعالی کچھ نفع بخش بات مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے مخاطب سامنے بیٹھے لوگ ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ عم محترم، ان کا تعارف آپ ہمارے چچا حضرت مولانا موسیٰ صاحب وستانوی سے سن چکے۔ حضرت نے ان کا تذکرہ اپنے دادا یعنی حاجی ابراہیم سے کیا، اور حضرت نے کچھ واقعات اکابرین کے سنائے۔ میرے ذہن میں وہ نام بھی آئے، مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید میں آپ کو سنا دوں کہ ہمارے اکابرین میں سے دو بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں تعلیم الاسلام، یہ دو بزرگ آئے تھے ہمارے گجرات کے علاقے میں، اور حضرت تھانوی جو ہے، حضرت تھانوی ماضی قریب کے بزرگوں میں بڑے، ہمارے اکابرین میں بڑا اہم نام ہے۔ تو حضرت تھانوی اس جگہ پر یعنی کھلوڑ کی مسجد میں رکے، اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب کو ہمارے اہل قریہ یعنی کوساڑی کے لوگ بیل گاڑی کے اندر لے کر جو ہے کوساڑی کی طرف لے کر آئے تھے، اور جو خواب حضرت مولانا نے بیان فرمایا، یہ خواب حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ لیکن یہ تو تذکرہ تھا ان کے دادا کا، لیکن ہمارے مولانا موسیٰ کے پردادا یعنی ہمارے سکڑ دادا حاجی محمد رندیرا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے بھائی مولوی حذیفہ کے توسط سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ زمانے میں چونکہ پانی کے جہاز سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں حج کے لیے چلنا ہے، تو کہا کہ وسائل تو ہے نہیں، کہا کہ ہم پیدل چلیں گے۔ ابھی پچھلے سالوں ایک صاحب پیدل حج کے لیے گئے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرماوے، اور بھی بہت سارے لوگ گئے، اور بہرحال ایک بڑا تذکرہ، تبصرہ، چرچا ہوتا رہا۔ تو ہمارے حاجی محمد، ہمارے سکڑ دادا جس کو کہیں گے، وہ پیدل حج کے لیے جو ہے وطن سے نکلے تھے، اور ایسا کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال
وہ پیدل وہاں گئے، حج کیا، پھر مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ گاؤں والے میں نے کہا کہ آپ ہماری سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ، کہا کہ نہیں، جب آپ پیدل وہاں سے آئے تو پیدل ہی کریں گے، نیت کیے تو پیدل ہی گئے، اور پھر 2 سال کے بعد پیدل ہی جو ہے یہاں پر آئے۔ اب آپ سمجھیے کہ انہوں نے سفر کے اندر کتنی دعا، مولانا موسیٰ صاحب نے جو بات شروع کی تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو وہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے اندر یہ بھی کہ اب ان کی سفر کی دعائیں کتنی ہوئی ہوں گی، تو ان دعاؤں کی تعبیر جو ہے حضرت مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ پورے علماء کی ایک بڑی جماعت جس کا مولانا نے تذکرہ کیا۔ بہرحال حضرت مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے سنگم کے اس موضوع کو اور بڑے حساس موضوع کو مجھے مکلف کیا گیا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ کچھ اس طرح بنی کہ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو غریق رحمت فرماوے، ان کے قبر کو نور سے منور فرماوے۔ یہاں پر بھی آئے ہوں گے حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، سلور شہر کے اندر بھی، اس علاقے کے اندر حضرت مولانا وستانوی صاحب نے اس پورے علاقے کا حضرت کا دورہ کرایا۔ تو حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے اندر ایک عجیب واقعہ ہوا جو ہمیں آج کے اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت باندھوی کے علاقے میں کوئی مسلمان بیٹی جو کسی اسکول میں پڑھتی تھی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ بہرحال حضرت کے پاس یہ بات کسی نے پہنچائی کہ بھئی فلاں مسلمان بیٹی جو ہے چلی گئی کسی سکھ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ بہرحال حضرت نے کہا کہ کیسے چلی گئی، مسلمان بیٹی کیسے جا سکتی ہے، مسلمان بیٹی اپنا ایمان کیسے بیچ سکتی ہے، مسلمان بیٹی اپنے دین کیسے بیچ سکتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو کہا نہ جس طرح حضرت کو کہنا تھا کہا، لیکن حضرت کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس طرح تو بہت ساری مسلمان بیٹیاں چلی جائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کہا کہ بھئی مولوی غلام، آپ جو ہے اس طرح عصری ادارے قائم کیجئے کہ جس میں مسلمان دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم کے ساتھ جو ہے آراستہ ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو بڑے مسائل ہے، اگر ہم عصری تعلیم شروع کر دیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر اشکال اٹھائیں گے، سوالات اٹھائیں گے کہ بھئی مولوی ہو کر جو ہے عصری تعلیم کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، مولوی ہو کر عصری تعلیم کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال لیکن حضرت نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا حکم ہے۔ تو اس زمانے میں صوبہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر تھے عبد الرحمن انتولے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کا۔ بہرحال تو حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی عصری تعلیم کے ادارے جو ہے مولانا وستانوی صاحب کے ادارے میں شروع کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سب سے پہلے ITI کالج شروع کیجیے۔ تو ان کے کہنے پر حضرت نے ITI کالج شروع کی جامعہ کلکوا کے اندر، اور کئی مسلمان بچے جو ہے ITI کے اندر جو ہے موٹر میکینیکل اور انجینئرنگ کی ساری تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ بھئی ان بچوں کو دے کے، جب ان کو دکھایا گیا حضرت بڑے متاثر ہوئے کہ اسے کہتے ہیں دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم، کہ ماشاءاللہ یہ بچے جب دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا چہرہ، اب کہ یہ سلور شہر کے کتنے بچے جو ہے جامعہ کلکوا کے اندر ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے، لیکن آپ ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ مولانا ہے۔ تو یہ دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم حاصل کرنا۔ تو بہرحال تو یہ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی، اور حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے اوپر حضرت نے یہ عصری تعلیم کو دینی ماحول کے اندر جو ہے چلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد پھر میڈیکل کالج آئے، اور اس کے بعد پھر پورے ہندوستان کے اندر خاص طور پر حضرت کا جو میدان رہا وہ صوبہ مہاراشٹر، اور مہاراشٹر کے اندر بھی خاص طور پر علاقے مراٹھواڑہ کو آپ نے اپنی محنت کا میدان بنایا۔ اور ایسے عصری ادارے، حضرت کی فکر، حضرت کی نظر جو تھی وہ اس بات کے اوپر تھی کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے غریبی کے اندر
دلت سے بھی زیادہ نیچے ہے. اور مدارس کے اندر مسلمان بچوں کا فیصد صرف تقریباً 2% ہے. یعنی 97 یا 98% بچے جو ہے وہ مدارس سے دور ہے، وہ تعلیم سے دور ہے. حضرت کی نظر یہ تھی کہ بھئی جس طرح ہم 2% مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے، ان کی فکر کر رہے، اس سے زیادہ ہمیں ان 97-98% بچوں کی بھی فکر کرنی ہے جو مدارس سے دور ہے، جو عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں، جو عصری اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو ان کا دین کیسے بچ جاوے، ان کا ایمان کس طرح محفوظ ہو جاوے، ان بچوں کے ایمان کے اوپر کس طرح کوئی ڈاکہ نہ ڈالے اور وہ جو ہے دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم حاصل کرے. بہرحال اس بنیاد کے اوپر الحمدللہ جامعہ عقل کوان نے تقریباً 6 میڈیکل کالج اب تک قائم کیے، فارمیسی کالج اور جو ہے اسکول تقریباً 80 کے قریب، اور جونیئر کالج اور ITI کالج اور کئی عصری جو ہے ادارے قائم کیے. اور ان عصری اداروں کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم حاصل کرے. ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے پھر ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے پھر انجینئر بنے، ہمارا پہلے مسلمان بنے پھر لائر بنے، ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے پھر کلیکٹر بنے. یہ حضرت کی سوچ تھی. اور الحمدللہ حضرت جو ہے اپنی اس فکر کے اندر کامیاب بھی رہے. کتنے ڈاکٹر آج الحمدللہ برسرے روزگار ہے، امت کے اندر کام کر رہے ہیں. کتنے دینی اور عصری اداروں کے اندر کتنے بچے جو ہے آج پڑھ رہے ہیں. لیکن ان اداروں کو قائم کر حضرت ہم جیسوں کو فکر دلا گئے کہ بھئی ایک غلام وستانوی اگر اٹھتا ہے اور ایک غلام وستانوی اگر اللہ کے لیے کام کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت مولانا موسیٰ صاحب سے خاندانی حیثیت کو بھی سمجھا کہ کسان خاندان میں پیدا ہوئے، کسی گھر کے اندر یعنی غریب گھر کے اندر، کوئی خاندانی مولانا کو پوچھنا، کوئی خاندانی امیر نہیں. ہم لوگ کوئی خاندانی امیر نہیں. ہمارے مولانا غریب خاندان کے اندر، ہمارا خاندان غریب تھا، ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہمارے باپ دادا. اور جو کہا کوساڑی وطن تھا، جس طرح یہاں پر لوگ کھیت کے اندر رہنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہے کوساڑی سے وستان کھیت کے اندر رہنے کے لیے گئے تھے اور اس گاؤں کو آباد کیا تھا. اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ مولانا موسیٰ صاحب آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، مولانا ابراہیم صاحب نے ابھی پچھلے دنوں بیان کیا تھا کہ وستان گاؤں جو ہمارے باپ دادا نے آباد کیا، اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب اس جگہ کے اوپر کھیت کی جگہ تھی، وہاں جب یہ اس علاقے میں پارسی لوگ زیادہ رہتے تھے، پارسی لوگ آتش پرست. تو ہمارے باپ دادا جب وہاں رہنے کے لیے انہوں نے اس ارادہ کیا تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی یہ مسلمان یہاں آ کر بس جائیں گے. تو انہوں نے ایک سازش کی کہ کچھ یہ شراب بنانے کے کچھ مٹکے وٹکے جو ہے وہاں لے جا کر رکھ دیے، اور اس علاقے کے کسی پولیس والے کو لے جا کر کہا کہ بھئی یہ جو ہے یہاں پر شراب بناتے ہیں اور یہاں رہنے آنے والے ہیں اور یہ شراب کا کاروبار کریں. بہرحال وہ پولیس والے اس کی بڑی دعوت کرائی پولیس والے کی، اور پھر اس طرح پورے خاندان کے خلاف ورگلایا. پولیس والے نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ ہمارا پولیس اسٹیشن آؤ. اب دادا پولیس اسٹیشن گئے. اب وہ آدمی دادا کو پردادا مولانا موسیٰ کے دادا، ہمارے پردادا، وہ ان کو دیکھ رہا ہے اوپر سے نیچے تک، اور پھر اس شکایت کنندہ کو دیکھ رہا ہے کہ جس نے شکایت کی تھی، اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی دارو بنانے والا ہے؟ اگر تو نے آج مجھے کھانا نہ کھلایا ہوتا تو تیری ایسی پٹائی کرتا کہ دوسری مرتبہ تو کسی کے اوپر اس طرح جو ہے الزام تراشی نہ کرتا. اور یہ کہا کہ آپ جائیے، آپ رہیے وہاں پر، اپنے مکان کو بسائیے. یہ حضرت ہمارے مکان ابوہما صالحہ، یہ نیک لوگ تھے. بہرحال تو حضرت مولانا وستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی فکر یہ تھی کہ امت کے 97% جو لوگ ہیں انہیں کس طرح حلال روزی کے ساتھ جوڑا جائے، انہیں حلال روزی کے ساتھ جوڑا جائے. وہ حلال روزی کمانے، امت میں کوئی بے روزگار نہ رہے. آپ ہمیشہ ہمارے سلور شہر کے اندر بھی آپ کے خطابات اور آپ کے بیانات جو ہوتے تھے، وہاں سلور شہر کے نوجوانوں کو آپ کی جو نصیحت ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ سلور شہر کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اسلامی شہر کے اندر ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں سلور کے جوانوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ وہ رزق حلال کو جو ہے رزق حلال کی
کوشش کریں، حلال روزی کمائیں۔ آپ نے یہ ادارے اسی لیے قائم کیے کہ امت جو ہے حلال کے اوپر آئے، حرام سے نکل کر حلال کے اوپر آئے۔ اگر آپ موٹر میکینیکل ہے، اگر آپ ویلڈر ہے، اگر آپ پلمبر ہے، آپ فیٹر ہے، جو کچھ بھی ہو، آپ جو ہے روزی کر کر، محنت کر کر، ایک ہنر سیکھ کر آپ حلال روزی کما رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنے، آپ ڈاکٹر بن کر اپنا مطلب لگا کر آپ جو ہے حلال روزی کما رہے ہیں، یہ آپ کی فکر تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ فکر آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اپنے اولاد کو جو ہے دین سکھاؤ، اور دینی ماحول کے اندر اللہ نے اگر آپ کو اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، مدارس ہے، مدارس کے قائم ہے، آپ ان میں پڑھاؤ۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں، آپ ضرور ڈاکٹر بنائیے، آپ ضرور وکیل بنائیے، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلے اسے مسلمان بنانے کی فکر کرے، کیونکہ اگر وہ مسلمان نہیں بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا، میرے دوستو، وہ اپنی عاقبت بھی خراب کریں گا اور آپ کی عاقبت بھی خراب کریں گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے سلوڑ شہر اتنا بڑا شہر ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے، مسلمانوں کے اتنے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ اسلامک ماحول کے اندر دینی اصلی تعلیم جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان کو بھی جو ہے پانی پلائے، اور اصلی تعلیم کے ادارے بھی قائم کرے، اور امت کو اس کے اندر بڑھ جائے۔ اور آخری بات جو ہے، شاید اشارہ آنکھوں کے اندر جو ہے اشارے ہو رہے ہیں، اور میرا بھی جو ہے شاید پیٹرول ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری بات جو میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائیوں، حضرت مولانا وستانوی کے تذکرے ابھی کافی دیر سے ہم سن رہے تھے، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، جو ہے آپ نے جو ہے میڈیکل کالج جو ہے 6 میڈیکل کالج قائم کیے، یہ قائم کیا۔ ابھی مولانا علوی صاحب نے کہا کہ وہ وراثت کے اندر 1 روپیہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ بہت سارے لوگوں کو ایک سوال اشکال ہوتا ہے کہ مولانا کے اتنے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں تو فیس لی جاتی ہے، وہاں تو پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ فیس اپنے لیے وصول کرتا، اگر وہ بندہ پیسے اپنے لیے وصول کرتا، اگر وہ بندہ فیس سے خود نفع اٹھانا چاہتا، تو آج اس کے پاس پراپرٹی ہوتی، آج اس کے پاس جو ہے زمین جائیداد ہوتی، آج اس کے پاس جو ہے بڑے بڑے جو ہے اس کے کاروبار ہوتے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس بندے نے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میرے نبی کی امت جو ہے وہ دین کے اوپر آ جائے۔ جو اس دنیا سے گیا تو اس کا اکاؤنٹ 000 ہے، اس کا اکاؤنٹ 000 ہے۔ یہ پیسے جو لیے جاتے ہیں، تمہارے بچے دوسری کالجوں میں جائیں گے، وہاں پر بھی پیسے دیں گے۔ مولانا یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلامی اداروں کے اندر پڑھیں، وہاں پیسے دے، اور ان کے پیسوں سے وہ خود تو ڈاکٹر بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی دینی ادارے اس کے اوپر چل پڑیں گے۔ یہ مولانا کی فکر ہے کہ کالجز کے ذریعے مسلمان بچوں کو دینی ماحول کے اندر اصلی تعلیم ملے، اور ان کالجز کے ذریعے مدارس کو پانی ملے، مدارس کو تقویت ملے، مدارس کی خدمت کی جائے۔ یہ مولانا کی اخیر تک فکر تھی، اور بے لوث آدمی نے خدمت کی اخلاص کے ساتھ اگر کام کر۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا بھائی کہ نام کی ہم تو بھوکے ہیں، میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام اگر اسٹیج کے اوپر نہیں آیا تو میں ناراض ہو جاتا کہ میرا نام کیوں نہیں آیا۔ مولانا نے کبھی نام کی فکر نہیں کی، وہ کام کرتے گئے، اور ایسا کام کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج ان کے انتقال کو بھی کئی دن گزر گئے، لیکن جو ہے ساری ہندوستان کے اندر، ساری دنیا کے اندر لوگ ان کے تذکرے کر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر جو ہے اپنے مقالات پیش کر رہے ہیں، تحریریں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ کے لیے کام کریں گے، خالص اللہ کے لیے کام کریں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی آئیں گی، اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی بڑا کام لے گا۔ ہماری سوچ بلند ہونی چاہیے، ہماری فکر اعلیٰ ہونی چاہیے،
ہماری فکر، ہمارے دل کے اندر امت کی تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ نکل گئی ہمارے دل سے، ہمارے دل سے درد نکل گیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا جانے میں میرا جانوں. مولانا نے یہ سوچا کہ امت کس طرح جو ہے دین کے ساتھ جڑ جاوے، امت کس طرح ایمان کے ساتھ جڑ جاوے، امت کس طرح تعلیم کے ساتھ جڑ جاوے، امت کس طرح جو ہے ہنر کے ساتھ جڑ جاوے، امت کس طرح بے روزگاری سے نکلے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درد غم کے اندر گلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر مقید رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع کے اوپر آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر پتھر ہے. میرے نبی نے اپنے جو ہے دستان اپنے جو ہے چادر کو ہٹائی. صحابہ نے دیکھا کہ نبی کے پیٹ کے اوپر دو پتھر ہے، لیکن آپ نے امت کی فکر کی، امت کے غم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. یہ کہتے تھے یا رب امتی امتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 12 آپ کی عمر 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، مختصر سی مدت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر اس دین کو پھیلایا. اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کے اندر جو ہے وہاں بنگلے والی مسجد کے اندر آپ جو ہے میواتیوں کے اندر جو ہے کام لے کر اٹھے، لیکن کام ان لوگوں کے اندر کیا جو بالکل بیچارے ایسے لوگ تھے کہ کوئی مالدار لوگ نہیں تھے، لیکن آپ کے دل میں امت کی تڑپ تھی، غم تھا، درد تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو کام لیا وہ عالمی کام بنا. اسی طرح حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ یہ امت کی تعلیمی تڑپ کو لے کر اٹھے. حالانکہ وہ بھی چھوٹے سے دیہات سے اٹھے، وہ بھی قصب پرسی کے عالم کے اندر اٹھے، وہ بھی جو ہے اس انداز میں ایسے چھوٹے سے دیہات سے اٹھے، اور چھوٹی سی جگہ کو جو ہے عقل کوہ وہ بھی چھوٹی سی جگہ تھی. اب لوگوں نے عقل کوہ کو پہچانا کہ عقل کوہ کے اندر یہ ہے وہ ہے، لیکن جب مولانا جب وہاں پر گئے تھے تو وہاں کون عقل کوہ کو جانتا تھا، وستان کو کون جانتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وستان کو جو ساری ہندوستان کے اندر اور ساری دنیا کے اندر جو پہچان کروائی وہ حضرت مولانا کی بنیاد کے اوپر. تو بہرحال آپ امت کی تعلیمی غم کو آپ نے اوڑھا، فکرے کی، آپ نے تڑپ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تعلیمی کارنامہ آپ سے لیا جو ماضی قریب اور ماضی بعید کے اندر جس کی مثال ہم کو ملتی نہیں ہے. ہم بھی اگر فکر کریں گے، ہم بھی اگر تڑپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی امت کی دین کی تعلیم کا کام لے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں اخلاص چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وباللہ التوفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال تبارک وتعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء کرام، عزیز دوست و بزرگوں، ہم سب کے مشفق، مربی، مخدوم اور مطاع
حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی، جن کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے میتوں کی خوبیوں اور ان کے اخلاق کو بیان کرو، ان کی نیکیوں کا ذکر کرو۔ ایک جگہ آتا ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، میت کے بارے میں زمین پر تم لوگ گواہ ہو اللہ کے یہاں۔ تو یقیناً میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ کی وفات کا جو سانحہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً ہم سب کے لیے درد، دکھ اور غم کی بات ہے، خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، خاندان کے لیے بھی اور پوری ملت اور امت کے لیے۔ موت العالم موت العالم کا یہ مصداق ہے۔ حضرت کی وفات پورے عالم کی موت کا مصداق ہے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جگہ جگہ آپ کے تعزیت اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں یقیناً ایک گواہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو جو زندگی عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے، مدارس کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے اور دین کی، امت کی ہر گوشے پر، ہر موڑ پر خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی اور انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے اور اپنی رضامندی کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے۔ عزیز دوستو بزرگوں، حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، یہ سب ہمارے سامنے واضح ہے، معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب اور ان کی یہ جو زندگی تھی، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امت کی خدمت کے لیے جو قبول فرمایا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں کا رول ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے شروع ہی سے اپنے بڑوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے اساتذہ کی جو دعائیں لی، جو خدمت کی، یقیناً اس میں ان کی دعائیں، ان بزرگوں کی صحبت اور ان بزرگوں کی خدمت، یہ سب سے بڑا ان کا اس کام میں یہ حصہ بنا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب سب سے پہلے ہمارے دادا یعنی ان کے والد رحمت اللہ علیہ نے فلاح دارین ترکیسر میں مدرسے کے اندر داخلہ دلوایا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ
پہلے ہی دن سے ان کے استاذ دارالعلوم فلاح دارین کے رئیس حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت انہوں نے شروع کی، اور ایسی خدمت کی کہ روزانہ مدرسے کا وقت جب چھٹی کا ہوتا تو چھٹی کے بعد وہ ان کے گھر پہنچ جاتے تھے اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے گھر کے کام میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہر آنے والا مہمان حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پوچھتا تھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس طرح سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے۔ اور پھر آگے چل کر جو انہوں نے کام کیا اور جو اللہ نے ان سے کام لیا، اس کے باوجود اخیر تک حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاذ رہے، جن کی انہوں نے خدمت کی، کبھی بھی انہوں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھا کہ میں اب اتنا بڑا ہو گیا، میں اب اتنا کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ چھوٹوں کی طرح متواضع بن کر اور ہمیشہ اپنے استاذ کا اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود حضرت کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ضرورت کے اوپر پورا ان کا خیال رکھتے تھے، اور ہمیشہ ان سے تعلق رکھتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، اور جب بھی ادھر سفر ہو تو ضرور ان کی ملاقات کے لیے اپنا وقت نکال کر ان کے پاس پہنچتے تھے۔ تو بعض مرتبہ آدمی خدمت کرتا ہے لیکن پھر جب وہ بڑا بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بڑوں کو، اپنے استاذ کو فراموش کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، انہوں نے اخیر عمر تک ان کی خدمت کی۔ اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی دارالعلوم فلاح دارین میں اساتذہ تھے، ان میں ایک استاذ حضرت مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، بڑی محبت تھی ان سے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور وہ بھی حضرت کو اتنا چاہتے تھے کہ اگر گجرات کے دورے پر ان کا سفر ہوتا تھا اور رات کے 1:30-2 بجے بھی اگر ترکسر جانا ہے تو بلا جھجک وہ ان کے گھر، ان کے کمرے پر پہنچ جاتے تھے اور کھٹکھٹاتے تھے دروازہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا ذوالفقار صاحب سمجھ جاتے تھے کہ غلام کے علاوہ کوئی بھی اس وقت نہیں آ سکتا ہے، غلام ہی ہوگا۔ وہ فوراً دروازہ کھولتے تھے اور کہتے تھے پھر ہم رات دیر تک باتیں کرتے تھے، دونوں کا بستر ایک ساتھ لگتا تھا۔ تو یہ محبت تھی ان کو اپنے اساتذہ سے، یہ خدمت کرتے تھے اپنے اساتذہ کی، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ کتنے اساتذہ ہے، حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم فلاح دارین کے شیخ الحدیث رہے ہیں، ان کے پاس مکان نہیں تھا، حضرت کو معلوم ہوا، حضرت نے فوراً ان کے لیے مکان کا انتظام کیا۔ تو اس طرح تو بہت واقعات ہے۔ سہارنپور میں حضرت کے کتنے اساتذہ ہے، کیسے کیسے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ مختصر ایک واقعہ جو بڑا تعجب خیز ہے کہ دیکھو حضرت کی کیسی گہری سوچ تھی، کیسی ان کو اپنے اساتذہ اور اپنے اکابرین اور بزرگوں سے محبت تھی۔ ظاہر ہے پھر ان کی دعائیں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ حضرت نے ایک مرتبہ سہارنپور معلوم کیا، اپنے زمانے میں جتنے ان کے اساتذہ تھے، ان اساتذہ کی کتنی مدت سہارنپور میں خدمت رہی، اور پھر جب سے وہ اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے پوری زندگی تک ان کی کتنی کتنی تنخواہیں رہی، یہ حضرت نے سب کا حساب منگوایا، اور پھر اپنے اہل خیر اور اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی یہ سارے میرے اساتذہ جنہوں نے سہارنپور میں پڑھایا اور انہوں نے جو تنخواہیں لی ہے وہ پوری تنخواہیں مجھے ان کے واپس لوٹانا ہے، سب کو واپس دے دیے۔
سب کی تنخواہیں، تاکہ میرے اساتذہ دنیا میں جو بھی خدمت کر کے گئے سہارنپور میں وہ فری۔ تو یہ ایسی سوچ ان سارے اساتذہ کی زندگی بھر جو انہوں نے سہارنپور میں پڑھایا، ان سب کی جتنی بھی زندگی بھر تنخواہیں ہوتی تھی پورا حساب انہوں نے چکا دیا۔ تو ایسی سوچ، ایسی خدمت اپنے استاذوں کی، ان کا ادب، ان کا احترام، اور پھر یہ تو پتہ ہے حضرت قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ کیسا ان سے تعلق تھا، اور کیسی ان کی دعائیں لی، اور کیسا ان کے ساتھ انہوں نے زندگی پر تعلق رکھا، اور اخیر تک ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ جو شورا کے ممبر رہے، اور اس میں بھی حضرت نے دارالعلوم کی جو خدمت کی ہے وہ دارالعلوم بھی یقیناً اس کا اعتراف کرتا ہے، اور ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ مشوروں کے علاوہ اور بھی مالی تعاون کے اعتبار سے بھی جب بھی حضرت کے سامنے دارالعلوم کا کوئی تقاضا آتا تھا تو اپنے ادارے کی ضرورت پیچھے رکھ دیتے تھے، پہلے اس کو مقدم، کہ دارالعلوم ہے، ظاہر ہے۔ ابھی کچھ پچھلے ہی دنوں میں حضرت شورا میں گئے، وہاں ایک تقاضا آیا، بلکہ حضرت ہی نے کہا کہ اساتذہ کے لیے کوارٹرز کا انتظام ہونا چاہیے، ابھی کچھ ضرورت ہے وہاں۔ تو کہا کہ بھئی ہاں ضرورت تو ہے، لیکن اس کا خرچ بھی ہے، تو اب آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، میں 1 کروڑ روپے دوں گا۔ تو انہوں نے اس کا انتظام کیا، 75 لاکھ روپے دے دیے، لیکن پھر بیمار ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں یہ وعدہ تھا کہ ابھی 25 لاکھ روپے دینا باقی ہے دارالعلوم کو۔ تو حضرت نے ہمارے چچا انگلینڈ میں رہتے ہیں، چھوٹے چچا قاری ایوب صاحب، ان کو فون لگایا کہ بھئی وہ دارالعلوم کو 25 لاکھ روپے دینا باقی ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار میں کہاں سے لاؤں گا، کہا کہ نہیں تجھے انتظام کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے سنایا ہمارے چچا نے کہ میں نے پھر ایک ہمارے دوست کو فون کیا کہ بھئی حضرت کا ایسا فون آیا تھا اور دارالعلوم کو 25 لاکھ روپے اپنے کو دینا باقی ہے، تو کچھ کرنا پڑتا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری طرف سے میں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ بھئی وہ انتظام ہو گیا، آپ کی توجہ۔ تو وہ چچا کی کو دعائیں دینے لگے، ان کو سراہنے لگے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا کہ ہمارا کیا ہے، یہ تو آپ کی توجہ، آپ کی دعا، آپ کی فکر، اس کی برکت سے اس کے دل میں ہم نے آپ کے حوالے سے بات کی، اللہ نے اس کو تیار کر دیا۔ یہ ایسے ہر ایک کے ساتھ عوام الناس سے کیسی محبت۔ اگر کوئی آدھی رات کو بھی آ جائے، تھکا ہوا آدمی ہے، سو گئے ہیں، کوئی آدھی رات کو بھی اگر آ جائے اور کہا کہ میں مسجد کا تقاضا لے کر آیا ہوں، آنے دو بھائی، اس کو فوراً اس کو سن لیتے تھے اور لکھ دیتے تھے۔ اس بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں کا کام کرنے کے بعد جیب میں پیسے تو دور، پین بھی نہیں رہتی تھی، وہ دوسروں کی پین لیتے، لا بھائی لکھ دیتے۔ بعض مرتبہ ہم کو ڈر لگتا تھا، کوئی ضرورت مند آیا تو ہم سمجھتے تھے کہ اب اپنے کو کہیں گے لا بھائی دے دے تو ایسا بہت مرتبہ ہوا۔ ہم بیٹھتے تھے اور کوئی آ گیا، بھائی اس کو 2000 روپے دے دینا، اب دینا پڑتا تھا، ہاں اپنے حساب میں لکھ لینا، وہ کہتے ہیں میرے حساب میں لکھ لینا۔ ایسے بہت ہوتا تھا، تو پین بھی نہیں رہتی تھی ان کے پاس، اور لاکھوں کا حساب دماغ میں، کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے، اس کو کب دیا تھا۔ پہلے شاخوں میں بھی پیسے کا نظم کرتے تھے تو وہ بہت اہتمام سے، جب چرم قربانی کا موقع آتا تھا تو پورا حساب منگاتے تھے، بھائی اب 2 مہینے کا حساب ہو گیا تمہارا، چرم قربانی میں سے نکالو، پورا حساب نکال لیتے تھے۔ تو یہ ان کا، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی۔ تو اکابرین سے بھی وہی تعلق، عوام الناس سے ہر آدمی، عام آدمی بھی ایسا سمجھتا ہے کہ مجھ کو بہت چاہتے ہیں، اور ہر آنے والے کو خیال رکھتے تھے۔ کوئی آیا بھائی پہلے کھانا کھائیے، سب سے پہلے یہ ان کی زبان پر آتا تھا، اور نام کے ساتھ ایک مرتبہ پہچان لیا تو نام کے ساتھ، اخیر عمر میں تھوڑا ذہول ہو گیا، لیکن ہمیشہ ہر آنے والے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو
تو نام سے پہچانتے تھے. تو یہ تعلق تھا. اساتذہ سے بھی وہی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کوئی بھی کام لے کر کوئی جاتا ہے تو وہ انکار نہیں کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کہتے تھے کہ نہ نہیں کہنے کا. دنیا میں نہ اور ہاں کا جھگڑا ہے، وہ کہتے تھے دنیا میں جھگڑا ہی نہ اور ہاں کا ہے، نہ نہیں کہنے کا، کر دو. وہ ولاس راؤ دیشمکھ کا واقعہ بتاتے تھے کہ وہ ہمیشہ کیا کہ کرون ٹاکا، کوئی کام لے کر آئے تو کہا کرون ٹاکا. تو ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، کرون ٹاکا، کر ڈالو بھائی. یہ حضرت کی، تو یہ سب ان کی دعائیں، بزرگوں کی. ہر چھوٹا مدرسے کا بچہ بھی وہ کبھی بھی کوئی کام لے کر جائے تو وہ بلا جھجک دفتر میں جا سکتا تھا. بلکہ بعض مرتبہ سفر میں رہتے تھے اور کھانے پینے یا کوئی شکایت ہوتی تھی تو طالب علم فون کرتے تھے. ہم ساتھ میں رہتے تھے کبھی کبھی، تو طالب علموں کا فون آتا کہ حضرت آج ایسا ہوا ہے، فوراً وہ فون کرتے تھے جو ذمہ دار ہو اس کو کہ بھئی کیوں آج ایسا ہوا. تو اور فون کے معاملے میں کوئی بھی کسی بھی وقت ان کو فون لگا سکتا ہے، اٹھا لیتے تھے. اتفاق سے اگر مس کال ہو گیا، نام تو نہیں ہے، عام نمبر ہوتا ہے بغیر نام کا، وہ فوراً اس کا جواب دیتے تھے. بھئی تمہارا فون آیا تھا، کون ہے؟ یہ ان کی عادت تھی. آج تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے جن سے بات کرنا ہے تو ہمیں پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں کہ بھئی حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، حضرت فلاں، بات ہی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا مصروف آدمی، آپ کسی بھی وقت فون لگاؤ، مس کال ہو گیا، وہ پتہ نہیں، نام نہیں ہے اس میں، لیکن ان نون نمبر کو بھی وہ فوراً جواب دیتے تھے، چاہے پھر وہ کسی کا بھی فون ہو. تو یہ بہرحال ان کی عادتیں تھی. انہوں نے اپنے بزرگوں سے ایسا تعلق رکھا، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے جیسے رہے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کا ادب و احترام کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ان کو پہنچایا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو خدمت سے اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچاتا ہے. بزرگوں کی صحبت، ان سے تعلق، ان کی دعائیں لینا، یہ اصل ان کا جو ہے، جو مشن میں جو کامیابی ہوئی اس میں ایک حصہ اس کا بھی ہے. تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں سے تعلق رکھنا چاہیے. اور فرماتے تھے محسن کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو جامعہ کے بڑے بڑے محسن تھے، لیکن آج بیچاروں کے پاس وہ حالت نہیں ہے جو جامعہ کے ساتھ ایسا جو پہلے سلوک کرتے تھے کر سکے. تو وہ فراموش نہیں کرتے تھے، یہ ان کا خاص وصف تھا. وہ آخر تک چاہے ان کی حالت اچھی ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. یہ ہمیشہ ان کا یہ خاص وصف تھا. ایسا نہیں استعمال کرو اور پھینک دو، ایسا نہیں. تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں، اب تو باتیں اور یادیں رہ گئی ہے. بس ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماوے، اور جو کام کر کے گئے ہیں ان سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ صدقے جاریہ بنائے، اور ہمیں بھی اس مشن پر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرماوے، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.